تمہیں کہا گیا کہ آزادی تمہارا حق ہے، کہ تمہارے خیالات تمہارے اپنے ہیں اور ہر روز کے فیصلے تم خود کرتے ہو۔ لیکن کیا اگر یہ کہانی جھوٹ ہو؟ کیا اگر تمہاری حقیقت، یقین، خواہشات اور شک بھی تمہارا نہیں بلکہ کسی نے دھیان سے لگائے ہیں؟ قدیم نوسٹک لوگ جو چھپی ہوئی حکمت کے طلبگار تھے، کچھ طاقتور ہستیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں آرکونس کہتے ہیں۔ یہ بائبل کے گرے ہوئے فرشتے یا شیطان نہیں بلکہ کچھ زیادہ خطرناک ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ آرکونس اتنے نرم دھوکے بناتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم ایک جال میں پھنس رہے ہو۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہزاروں سال سے چھپایا گیا۔ یہ قید خانہ دکھتا نہیں، نہ کوئی دیوار، زنجیر یا بندھن۔ یہ ایک غیر مرئی قید ہے جو تمہارے ذہن میں بنایا گیا، تمہاری اپنی طاقت کو تمہارے خلاف استعمال کر کے۔ ہزاروں سالوں سے انسانیت اس کے اندر چلی آ رہی ہے، یہ سوچ کر کہ ہم آزاد ہیں، جبکہ ہمارے خیالات چپکے سے چرائے، بدلے اور کھائے جا رہے ہیں۔ نوسٹک لوگوں نے اس کے بارے میں وارننگ دی۔ انہوں نے یہ تعلیم ٹکڑوں اور رازدار رسموں میں چھپائیں، انتظار میں کہ ایک دن انسانی شعور جاگ جائے گا۔ لیکن تم ابھی یہاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم ان بیزار لوگوں میں سے نہیں جو ابھی بھی دھوکے میں ہیں۔ تم ان جاگتے ہوئے روحوں کا حصہ ہو جو کچھ الگ محسوس کرتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں اور جو چھینا گیا اسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تیار رہو، کیونکہ جب تم سمجھ جاؤ گے کہ آرکونس کیا ہیں اور ان کے دھوکے کے پیچھے کیا طاقت ہے، تو تم حقیقت کو کبھی پہلے جیسا نہیں دیکھو گے۔ جلد ہی تم ایک بھولا ہوا نوسٹک طریقہ جانو گے جو تمہارے ذہن پر ان کی پکڑ کو توڑ دیتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ لوگ کیوں ڈر، پریشانی اور بھولنے کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں اور کیوں تمہیں ایسا جینا نہیں چاہیے۔ جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ آرکونس انسانی شعور کے ساتھ کیسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو یہ نہ صرف تمہارے خیالات بلکہ حقیقت کو دیکھنے کا انداز بدل دے گا۔ بہت پہلے جب آج کے مذہب بن رہے تھے، ایک گہری حقیقت کی خسپساہٹ جو چھپائی، دبائی اور لگ بھگ بھلا دی گئی۔ پھر سن 1945 میں مصر کے ناگ حمادی کے ریگستان میں ایک کسان کو مٹی کا ایک بند گھارا ملا۔ اس کے اندر 1600 سال سے چھپی ہوئی لکھاوٹیں تھیں جن میں نوسٹک گوسپلز شامل تھے۔ یہ لکھاوٹیں ایک الگ تصویر دکھاتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور انسانیت اس میں کہاں ہے۔ یہ لکھاوٹیں ایک چھپی ہوئی آسمانی جنگ کے بارے میں بتاتی ہیں جو لشکروں یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ شعور سے لڑی جاتی ہے۔ یہ جنگ انسانیت کو اصلی منزل سے الگ کرنے کے لیے ہے تاکہ تم وہ روشنی بھول جاؤ جو تم میں ہے۔ نوسٹک لوگ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو تم دیکھتے ہو اصلی خدا نے نہیں بنائی، اس کو ایک چھوٹی طاقت نے، ڈیمیرج نے، جو ایک جھوٹا خالق ہے جو خود کو خدا سمجھتا ہے، اس نے چھین لیا۔ نوسٹک لوگ ایک آسمانی ٹریجڈی کے بارے میں بتاتے ہیں جو انسانیت کے پہلے سانس سے پہلے شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صوفیہ، جو الہی حکمت کا روپ ہے، نے بنا اجازت کے کام کیا اور ایک ناقص ہستی یالدباؤت بنائی جس کا چہرہ شیر جیسا اور جسم سانپ جیسا تھا اور آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں۔ اپنی نادانی میں یالدباؤت نے 12 آرکونس بنائے جو برجوں یعنی زوڈیاکس کے ساتھ جڑے، 7 ستاروں کے حکمران اور 365 آرکونس جو دنوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا آسمانی نظام تھا جو انسانیت کو وقت، دھوکے اور کنٹرول کے چکر میں رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ آرکونس اس کے خادم نہیں بلکہ دھوکے کے مہندس بن گئے جو اس قید خانے کو بناتے ہیں
जिसमें तुम रहते हो। आर्कन्स का लफ्ज़ ग्रीक ज़ुबान से आता है जिसका मतलब है हुक्मरान या इख्तियार, लेकिन नॉस्टिक लोग इन्हें अच्छा बादशाह या इलाही निगरान नहीं समझते थे, बल्कि आसमानी पैरासाइट्स कहते थे जो इंसानी शऊर के पर्दे के पीछे रहते हैं और परेशानी, डर और गलतफहमी से खाना खाते हैं। उनका असर सोच से भी ज़्यादा गहरा है। वो परेशानी के मुहंदिस और छेड़छाड़ के उस्ताद हैं। वो बना नहीं सकते लेकिन नकल करते हैं। वो जाग नहीं सकते लेकिन बिगाड़ सकते हैं। नॉस्टिक लोग कहते थे कि ये हस्तियाँ अफसाना नहीं बल्कि बहुत हकीकी हैं। उन्होंने एक हैरानकुन बात समझी। आर्कन्स को दुनिया पर काबू करने की ज़रूरत नहीं अगर वो तुम्हारे अंदर की दुनिया पर काबू कर ले। हर वो ख्याल जो बीच में आता है, हर बेवजह का डर, हर झूठी ख्वाहिश जो तुम्हारे शऊर में खुसर फुसर की जाती हैं, क्या अगर ये तुम्हारी नहीं? ये इल्म ख़तरनाक समझा जाता था और पहले ऑर्थोडॉक्स हुक्मरानों ने इसे गलत कहा। पूरी लाइब्रेरी जला दी गई, उस्ताद चुप कराए गए, लेकिन ये तालीम के टुकड़े बच गए मजहबी क़ैदों और सकाफ़ती बंदिशों के नीचे। क्यों? क्योंकि आर्कन्स को समझना ये समझना है कि हकीकत को कैसे तोड़ा जाए। ये एहसास है कि जो हम नॉर्मल कहते हैं, मकाम के लिए दौड़, परेशान और बंटने वाले निज़ाम शायद नेचुरल नहीं बल्कि बनाए हुए हैं। नॉस्टिक लोग कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक इलाही चिंगारी है जो असली मंजिल का हिस्सा है और आर्कन्स इसे छू नहीं सकते। लेकिन अगर वो तुम्हें सुलाए रखें, धोखे के पीछे दौड़ाएं और तुम्हें भुला दें कि तुम कौन हो, तो उन्हें जंजीरें नहीं चाहिए। तुम्हारा जहन ही कैद खाना बन जाता है। इसलिए नॉस्टिक लोगों ने ये इल्म छुपाया, तुम्हें कैद करने के लिए नहीं बल्कि आज़ाद करने के लिए। वो जानते थे कि अगर काफ़ी लोग याद कर लें तो ये खेल ख़त्म हो जाएगा। अगर नॉस्टिक लोग सच्चे थे तो आर्कन्स तुम्हें ज़बरदस्ती काबू नहीं करते। उन्हें हथियार या लश्कर की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें ख़यालात के ज़रिए काबू करते हैं। जब कैद खाना ही गैर मरई है तो कैदियों को पता ही नहीं कि वो कैद हैं। आर्कन्स ने 1000 साल पहले इंसानी जहन के बारे में कुछ समझा जो आज के साइंस अब समझ रहा है। तुम्हारा शऊर तुम्हारी हकीकत बनाता है। अगर शऊर का लेंस बदल जाए तो तुम जो दुनिया देखते हो वो बदल जाती है। तो वो ये लेंस कैसे छीनते हैं? नॉस्टिक लोग कहते थे कि ये एक रूहानी खलल है, शऊर के मैदान में एक बिगाड़। सोचो तुम एक खामोश लाइब्रेरी में हो और अचानक ये खुसर फुसर तुम्हारे कान के पास गुजरती है। पहले तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा ख्याल है, लेकिन शायद नहीं। आर्कन्स इसी तरह काम करते हैं। वो तुम्हारे अंदर की आवाज़ की नकल करते हैं। एक पल तुम खुद पर यकीन में हो, अगले पल शक का तूफ़ान आता है। तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम काफ़ी नहीं हो, कोशिश का क्या फ़ायदा। ये ख़यालात तुम्हारे हैं या किसी ने लगाए। आर्कन्स डर, गुस्सा, हसद और शर्मिंदगी की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। जितना ज़्यादा तुम इन हालातों में फंसे हो, उतना ज़्यादा तुम अपने शऊर के दरवाज़े खोल देते हो। लेकिन ये यहाँ नहीं रुकता। नॉस्टिक लोग कहते थे कि आर्कन्स पूरे समाज के जहन को भी छेड़ते हैं। सकाफ़त, निज़ाम और यकीन को इतने नरम ढंग से बदलते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम आज़ाद फ़ैसले कर रहे हो, जबकि तुम वहीं जा रहे हो जहाँ वो चाहते हैं। क्यों इतने लोग ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं जो कभी सुकून नहीं देती? क्यों हज़ारों लोग ख़रीदारी, मुकाबला और तकाबुली में लगे रहते हैं, ये सोच करके कि खुशी एक ख़रीद, एक कामयाबी या एक रिश्ते के बाद मिलेगी? क्या ये भूख नेचुरल है या बनाई हुई? आर्कन्स ने समझा कि एक कौम को काबू करने का सबसे आसान तरीक़ा है उन्हें परेशान रखो। हर वक्त शोर, झगड़ा और ख्वाहिशात के पीछे भगाओ।
اگر تمہاری توجہ بکھری ہوئی ہے، اگر تم ہمیشہ اگلی چیز کے پیچھے ہو، اگر تم تھکے ہوئے، بٹے ہوئے اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو، تو تمہیں کنٹرول کرنا آسان ہے۔ نوسٹک لوگ آرکنس کو روحانی پیراسائٹ کہتے تھے۔ وہ نہ صرف خیالات کو چھیڑتے ہیں بلکہ تمہاری طاقت بھی کھاتے ہیں۔ جب تم ڈر، شرمندگی یا غصے میں ڈوب جاتے ہو تو وہ اسی طاقت کو کھاتے ہیں جو تم چھوڑتے ہو۔ یہ ایک دوہرا جال ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم سایوں سے لڑو لیکن قید خانے پر سوال نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم سیاست، شناخت، ملکیت یا نسل پر لڑو تاکہ تم کبھی اندر کی طرف نہ دیکھو اور یاد نہ کرو کہ تم کون ہو، کیونکہ جس پل تم یاد کرتے ہو کھیل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہاری الہی چنگاری جو اصلی منزل کا حصہ ہے ان کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن اگر وہ تمہیں یہ یقین دلا دیں کہ یہ نہیں ہے تو تم اسے کبھی استعمال نہیں کرو گے۔ اس لیے آرکنس نہ صرف تمہارے خیالات پر حملہ کرتے ہیں بلکہ تمہاری اپنی شناخت پر بھی۔ وہ تمہیں شک، تقابلی دوڑ اور باہر دیکھنے میں مصروف رکھتے ہیں، کبھی اندر نہیں جہاں اصلی الہی طاقت ہے۔ نوسٹک لوگ جانتے تھے کہ جب انسانیت اپنی اصلی طاقت سمجھ لے گی تو دھوکہ کمزور ہو جائے گا، لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم کیسے آزاد ہو، کیسے اپنے خیالات، طاقت اور اپنی آزادی واپس لیتے ہو۔ نوسٹک لوگ کہتے تھے کہ تمہیں یاد کرنا ہوگا کہ تم کون ہو اور اس دھوکے سے اپنی طاقت واپس لینی ہوگی جو تمہیں سلائے رکھتا ہے۔ یہ ان سے لڑنے کے بارے میں نہیں بلکہ انہیں دیکھنے کے بارے میں ہے، کیونکہ تم غیر مرئی قید خانے کی سلاخوں کو دیکھتے ہو، وہ فوراً گھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آرکنس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے غیر مرئی ہونا۔ ان کے وسوسے تمہارے خیالات بن جاتے ہیں، ان کی خواہشات تمہارا مقصد بن جاتی ہے، لیکن جس پل تم یہ پیٹرن دیکھتے ہو ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ابھی رک جاؤ، ایک لمحے کے لیے سانس لو، آنکھیں بند کرو اور اگلے خیال کو دیکھو جو تمہارے ذہن میں آتا ہے۔ اس کو جج نہ کرو، نہ ہی اس کے پیچھے جاؤ، بس دیکھو یہ کہاں سے آیا، کیا تم نے بنایا یا کسی اور جگہ سے آیا۔ نوسٹک لوگ اسے نوسس کہتے تھے، یعنی سیدھا جانا۔ یہ شور سے پیچھے ہٹنے اور اپنے ذہن میں کھیل دیکھنے کا طریقہ ہے۔ ہر بار جب تم جھوٹا خیال دیکھتے ہو تو تم وہ طاقت واپس لیتے ہو جو چرائی جا رہی تھی۔ آرکنس ڈر، شرمندگی، غصہ اور حسد کی لو فریکوینسی پر پلتے ہیں۔ ان سے آزاد ہونے کے لیے تمہیں انہیں بھوکا مارنا ہوگا۔ جب تمہیں ڈر یا غصہ محسوس ہو تو رک جاؤ اور اس پل میں واپس آؤ۔ اپنا ہاتھ دل پر رکھو اور 3 دھیمی دھیان سے سانسیں لو۔ ہر سانس کے ساتھ سوچو کہ تم اپنی طاقت واپس لے رہے ہو، ان ڈوریوں کو کاٹ رہے ہو جو تمہیں چھینتی تھی۔ نوسٹک لوگ کہتے تھے کہ تمہاری طاقت مقدس ہے۔ ہر بار جب تم اسے واپس لیتے ہو تم آرکنس کے کھانے سے انٹچیبل بن جاتے ہو۔ تمہارے اندر ایک چیز ہے جو وہ چھو نہیں سکتے، تمہاری الہی چنگاری، اصلی منزل کا ٹکڑا۔ آرکنس اسے چھو نہیں سکتے لیکن تمہیں اس سے دور رکھتے ہیں۔ اس چنگاری کو جگانے کے لیے نوسٹک لوگ یاد کا عمل کرتے ہیں، یعنی اندر کی طرف واپس جانا۔ تمہارے لیے اتنا آسان ہے کہ روز خاموشی میں رکنا اور اپنی توجہ خیالات کے پیچھے رکھنا، گزشتہ میں نہیں، نہ ہی مستقبل میں، بلکہ یہاں اس وقت میں۔ اس خاموشی میں دھوکہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے اور تم اس حصے سے جڑتے ہو جو ہمیشہ آزاد تھا۔ آرکنس حقیقت کو کنٹرول نہیں کرتے، وہ تمہاری توجہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جہاں تمہاری توجہ جاتی ہے وہاں تمہاری حقیقت بنتی ہے۔ اصلی طاقت تم میں ہے۔ اگر وہ تمہیں شور، نفرت اور ڈر میں پھنسا سکیں تو تم ان کی ٹائم لائن چن لیتے ہو، لیکن جس پل تم اپنی توجہ اس چیز کی طرف لے جاتے ہو جو تمہیں اٹھاتی ہے اور جگاتی ہے، تم ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہو۔ ہر خیال جو تم چنتے ہو، ہر یقین جو تم سوال کرتے ہو، ہر خاموشی کا لمحہ
ایک بغاوت ہے، ایک چھپا انقلاب۔ شاید اس لیے تم یہاں ہو، اتفاق سے نہیں، تم میں کچھ یاد کر رہا ہے، اور جب کافی لوگ یاد کریں گے تو غیر مرئی قید خانہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔